اللہ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ ہے اور آیت نمبر 115۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ لفظی ترجمہ ہے وَلِلَّهِ اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں المشرق والمغرب مشرق اور مغرب، فَأَيْنَمَا پس جدھر تولو تم سب رخ کرو گے، فَثَمَّ تو ادھر وجہ اللہ اللہ کی ذات ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ واسع وسعت والا ہے، علیم باخبر ہے۔ با محاورہ ترجمہ ہے اور مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، چنانچہ جدھر بھی تم رخ کرو گے تو اسی طرف اللہ کا چہرہ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خاص طور پر مشرق اور مغرب کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہ دونوں عظیم مقامات ہیں جہاں سے روشنی طلوع اور غروب ہوتی ہے۔ جو رب مشرق اور مغرب کا مالک ہے وہی ساری سمتوں کا مالک ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں متعدد روایات ہیں۔ ایک روایت میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ جا رہے تھے۔ دوران سفر بھی آپ اپنی سواری پر جدھر بھی اس کا رخ ہوتا نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اسی سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے پروپیگنڈا کے بعد نازل ہوئی کہ جو نمازیں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ادا کی ان کے مطابق وہ ضائع ہو گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے جدھر بھی رخ کریں وہی اللہ کا رخ ہے۔ یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے خاص سمت یعنی قبلے کا تعین عبادت کی تنظیمی ضرورت پوری کرنے کے لیے دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی ایک خاص رخ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، چنانچہ جدھر بھی تم رخ کرو گے تو اسی طرف اللہ کا چہرہ ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ مخلوق کے چہروں کے مشابہ نہیں ہے۔ اور آیت کا یہ حصہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی رخ کرو گے اللہ ہی کا رخ ہے، یہ الفاظ انسان پر گہرے اثرات ڈالتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہو جاتا ہے اور انسان کو یہ یقین حاصل ہوتا ہے کہ میرا رب میری سنتا ہے، مجھے دیکھتا ہے اور میری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا علم والا ہے، یعنی اللہ وسیع فضل والا ہے اور اس نے اپنے علم و فضل کی وسعت سے اپنے احکامات میں بھی وسعت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، وہ اپنی مخلوقات، ان کی ضروریات، ان کی نیتوں اور ان کے حالات کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ واسع ہے اور وہ اپنے وسیع فضل سے ہم سب کی اطاعت کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ واسع علیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تنگ نظر اور تنگ دل نہیں ہے، بلکہ اس کی خدائی بھی وسیع ہے، اس کا زاویہ نظر بھی وسیع ہے اور اس کا دائرہ فیض بھی وسیع ہے۔ اور اگر قبلے کی تلاش میں خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے تو وہ قابل گرفت نہیں، کیونکہ اللہ علیم ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ اس کا فلاں بندہ کہاں، کس وقت اور کس نیت سے اسے یاد کر رہا ہے۔ آیت نمبر 116 ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ لفظی ترجمہ ہے وقالو، اور ان سب نے کہا اتخذ اللہ، اللہ رکھتا ہے یا اللہ نے بنایا ہے، ولدن اولاد، سبحانہ وہ پاک ہے، بلکہ لہو اسی کا ہے، ما جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، کلو تمام، لہو اسی کے لیے، قانتون سب فرما بردار ہیں۔ با محاورہ ترجمہ ہے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دینے والے یہود بھی تھے، نصارہ بھی اور مشرکین بھی۔ یہود کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ یعنی عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کے لیے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا سبحانہ، وہ پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 30 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے اپنے منہوں کی باتیں ہیں، اور وہ ان لوگوں کی مشابہت کرتے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے، وہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہ تھا، اس نے مجھے گالی دی حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہ تھا۔ اس کا مجھے جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتا، اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ میرے لیے اولاد ہے۔ میری ذات اس سے پاک ہے کہ میں اپنے لیے بیوی یا اولاد بناؤں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 4482۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تکلیف دہ بات سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ مشرک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر بھی انہیں معاف کرتا ہے اور انہیں روزی دیتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں رزق بھی دیتا ہے اور ان کی گستاخیوں پر تحمل سے کام لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر نقص، ہر عیب سے پاک ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی غلام اور مخلوق ہے، پھر اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے اولاد نہ ہونے کی پہلی دلیل ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات یا حقوق میں شریک نہیں ہے۔ پھر فرمایا بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا خالق اور مالک ہے، سب اس کی ملکیت میں ہے، اس کے غلام ہے۔ ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے اور اللہ بے نیاز ہے۔ جب وہ بے نیاز ہے تو کوئی اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹا جسم کا حصہ ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ مالک ہے اور مخلوق اس کی مملوک ہے۔ پھر فرمایا کل لہ قانتون، سب اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے مخلوق ایک حیثیت میں ہے، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار ہے۔ بڑے سے بڑا رسول ہو یا بڑے سے بڑا ولی یا بڑے سے بڑا فرشتہ، سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں اور اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے مطیع اور فرما بردار بندوں میں شامل فرما لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔